بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کا بڑا عجیب واقعہ، اور یہ واقعہ ایمان افروز بھی ہے، جس کو سن کر یقیناً ہمارے ایمان کو تازگی پہنچے گی۔ مگر اس واقعے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی ملے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ کی امانت ہے، یہ راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ہچکی بند گئیں اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ راز صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، ابا جان وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا، کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شاداں و فرحاں واپس آئے اور عرض کی کہ ابا جان، اجازت مل گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیوں کیا؟ تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کر اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔
اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین آپ کا بیٹا عمر۔ یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازے کو لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی سے اتنا خوف کہ ہمارا کیا بنے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور واقعہ یہ ایمان افروز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کے ایمان کو تقویت بخشے۔ پیارے دوستو، اخیر میں آپ سے پھر گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی ملے، اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔